نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، ٹھیک ہے نا. وہ آگے آئے گا کیا نہیں بنانا آپ نے، یعنی ان کو اپنے دوست نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا. سب اسکرین میں شو ہو رہا ہے. میں کر لیتا ہوں. جی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تتخذوا، نہ بناؤ الذین ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنا لیا دینکم تمہارے دین کو ہزوا مذاق، ولعبا کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار کفار کو اولیاء دوست نہ بناؤ. یہ جو تو پیچھے تھا نا، لا تتخذوا الذین، نہ بناؤ ان کو، کیا نہ بناؤ، دوست. ساری چیزیں اللہ نے فرمائی کہ ان کو یعنی اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ اور نہ کفار کو دوست مت بناؤ، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَإِذَا، اور جب، اذا نادیتم، تم اذان دیتے ہو، ٹھیک ہے. وَإِذَا نادیتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اتخذوها، وہ بنا لیتے ہیں اس کو ہزوا مذاق، ولعبا کھیل، اذان کا وہ مذاق بناتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ قوم، ایسی قوم، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. دین کی جو شاعر یعنی جو نشانیاں ہیں، انہوں کہتے ہیں شاعر اسلام، دین کی نشانیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اذان، یہ بھی شاعر دینی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا مذاق اڑانا کفر ہے. وہ تو تھے ہی کافر، وہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے تم ان کا مذاق جو اڑاتے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. قل، فرما دیا، اہل کتاب، اہل کتاب، حل تنقمون منا، حل کیا، تنقیم، تمہیں کیا برا لگا، منا، ہم سے، اللہ، مگر یہ نہیں کہ ان آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ چیز تمہیں بری لگتی ہے. یعنی تم بھی ایمان لاتے ہو، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، تمہیں برا کیا لگ رہا ہے. وما انزل الینا، جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے، وان اکثرکم فاسقون، بے شک تم اکثر زیادہ کیا ہو، فاسق ہو. قل، فرما دی، حال انبئکم، کیا میں تمہیں نہ خبر دوں، بشر من ذالک، ایسے زیادہ برے کی، مثوبۃ عند اللہ، جو درجے میں اللہ کی ہاں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ شریر ہے، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اور اللہ اس پر ناراض ہے، وجعل، بنایا اللہ نے، منہم، ان میں سے، القردۃ، بندر بنا دی، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے بندے بنا دیے اللہ نے، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہے. تو اولئک، یہ لوگ، شر مکانہ، بہت برے ٹھکانے میں، وَأَضَلُّ، سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. وَإِذَا، اور جب، جاؤکم، آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا، کہتے آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، اور جب داخل ہوتے ہیں کفر میں، ہم قد خرجوا بھی، اور جب نکلتے تب کفر کی حالت میں، کیونکہ وہ یہ یعنی نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ جب داخل ہوتے تب بھی کافر ہوتے، جب واپس جاتے تب بھی کافر ہوتے ہیں. یہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ نفاق ہے. اللہ اپنے محبوب کو ان کے آنے سے پہلے بتا دیتا تھا. واللہ عالم، اللہ جانتا بما کانوا یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں، چھپا کر آتے تھے نا. جس طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے آتے تھے کہ بھئی ہم صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچے. بھئی دیکھیں، صبح مسلمان ہوئے، سارا دن کے پاس رہیں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے تو شک پڑے گا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے ان میں سے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، بہت جلدی گناہ کی طرف دوڑتے ہیں، والعدوان، زیادتی کی طرف دوڑتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے مال حرام سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا جو یہ کام کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربان، ایسا کیوں ہوا کہ ان کے درویش لوگ روکتے، والاحبار، اور علماء ان کو روکتے، ان قولهم الاثم، ان کے گناہ کی باتوں سے، واکلهم السحت، حرام کھانے سے، ان کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے. لبئس ما كانوا يصنعون، ضرور برا جو وہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان سے علماء کو روکنا چاہیے، اگرچہ وہ یہود کے علماء، انہیں بھی روکنا چاہیے کہ بھئی یہ زیادتی نہ کریں، حرام نہ کھائیں. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، کافر کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. جب اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں، تو وہ تانا دیتے تھے کہ بھئی دیکھیں ہم سے مانگا جاتا ہے، دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں، جو ہے صدقہ خیرات کریں.
تو اللہ فرماتے نہیں ان کے ہاتھ قلت ایدیم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا اور لعنت کی گئی ان پر بما قال جو یہ باتیں کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ کی راہ میں دے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ فرماتا، فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس کو اور دے، جو روکتا ہے فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس سے بھی روک لے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھا دے گا، کثیراً بہت سے لوگوں کو، من ان میں سے، ما انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف سے، من ربک آپ کی طرف سے، طغیان کفر سرکشی کفر، جیسے قرآن اترے گا یہ ان میں مزید سرکشی بڑھے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت اور بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یہ آپس میں بھی لڑتے رہیں گے، بغض ہوگا ان کو آپس میں بھی۔ کلما اوقدوا نارا، جب بھی وہ آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کے لیے، اطفاها اللہ، اللہ اس کو بجھاتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ تو زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، فساد کرنے والے اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ ولو ان اہل کتاب، اگر اہل کتاب آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لکفرنا عنہم تو ضرور ہم مٹا دیتے ان سے سیئات ان کے گناہ، والادخلنہم اور ہم ان کو ضرور داخل کرتے جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں۔ ولو انہم اگر وہ بے شک اقام التورات قائم رکھتے تورات کو، الانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے آیا، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ٹھیک ہے، انہیں رزق ملتا اوپر سے نیچے سے، بارشیں ہوتی، بہت اچھا ہوتا سارا کچھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر وہ ایمان لاتے یعنی قائم رکھتے، ظاہر وہ تورات انجیل کو قائم رکھیں گے تو قرآن پر عمل کریں گے۔ منہم ان میں سے امت مقتصدہ، ایک گروہ میانہ روی بھی ہیں، ایسے بھی یہودی جو میانہ روی سمجھدار بھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں۔ وکثیر منہم، ہاں اکثر، ساء ما یعملون بہت برا کرتے ہیں ان کے، اکثر برے لیکن ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیمم، تیمم کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا تیمم کیا؟ جی پانی نہ ہو تو ایک بات جی عابد صاحب، تیمم کا ارادہ کیا ہے؟ تیمم کا معنی کیا ہے؟ تیمم کا معنی عابد، تیمم کا معنی کیا ہے جی؟ کون بتائے گا تیمم کا معنی؟ نواز صاحب جی، ارادہ کرنا، تیمم کا معنی ارادہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تیمم میں کتنے فرائض ہیں حسن رضا؟ جی حضرت 3 ہیں۔ 3 ہیں، کون سے؟ جی پہلا تو نیت ہو جائے گا، ہاں ارادہ ہو گیا، نیت ہو گئی۔ دوسرا؟ اور دوسرا اپنے جو ہاتھ کو ہے منہ پہ مارنا ہے اور مسح کرنا ہے، اور یہ ہاتھوں میں پھر کہنیت تک، یہی ہے نا حضرت؟ ٹھیک ہو گیا، یعنی نیت کرنا ہے، پھر ہاتھ زمین پہ مار کے پورے چہرے پر مسح کرنا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ زمین پہ مار کے اپنے ہاتھوں کو بازوں سمیت جو ہے نا مسح کرنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ تیمم سے متعلق ہم احادیث سماعت فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تیمم، جعفری صاحب تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جعفری صاحب، جب پانی نہ ہو تو جب تیمم کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور کوئی وجہ؟ اور وجہ پانی اگر 70 میل دور ہے تو وضو کے واسطے پانی تو وضو کرنے جانے کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ نواز صاحب بتائیں گے، نواز صاحب تیمم کیوں کیا جاتا ہے؟ پانی نہ ہونے کی صورت میں، جب پانی پہ قدرت نہ ہونے کی صورت میں، مرض کی مرض کی صورت میں، یہ بھی ہے کیا ہے، مرض کی صورت میں بھی تیمم کیا جاتا ہے۔ جی سفر میں یا پھر مرضی حالت میں، کوئی مرض میں ہو یا پھر وہ جی پانی کی انویلیبلٹی۔ ٹھیک، تیمم یہ قرآن شریف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔
ان ابی ذر ابو ذر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہم کیا پڑھیں گے؟ اگلا جملہ کیا پڑھیں گے؟ ان سعی جی جی حروف ناصبہ یہ ان سعیدت طیبہ، ٹھیک ہے، بے شک پاک مٹی، ٹھیک ہے، وضوء المسلم، مسلمان کا وضو ہے، مسلمان کا وضو کیا؟ پاک مٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک منٹ، اور بچوں دیکھو کھڑے ہو جاؤ، ہاں صفحے اندر رکھو بیٹا، ایک منٹ سوری۔ جی ماشاء اللہ ہمارے تھوڑی بارش ہو رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، اللہ خیر۔ اچھا جی، وَإِلَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، جب پانی نہ پائیں، 10 سنین، اگر چاہ 10 کا معنی 10 سال بھی اگر پانی نہ پائیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاء، جب پانی پایا جائے یا مل جائے، یا فَلْيُمَسِّحْ بَشَرَهُ، تو اپنے جسم کو تر کریں جب پانی، فَإِنَّ، ٹھیک ہو گیا جی۔ نوشین بن آگے کیا پڑھیں گے؟ ذَلِكَ خَيْرٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، خیرن پر یہ 2 پیش کیوں ہیں؟ خیرن پہ 2 پیش کیوں ہے حضرت؟ یہ خبر مرفوع ہوتی ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے، انا کی خبر ہونے کی وجہ سے، ہاں انا کی خبر کی وجہ سے پیش ہے اس پر۔ انا حروف مشبر، ذالک اس کا اسم، اور خیرن اس کی خبر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے، وان جابر سے قال کا خرجنا فی سفر، جی سعدیہ بتائے خرجنا کون سا صیغہ ہے؟ سعدیہ غوث، سعدیہ خرجنا کون سا صیغہ ہے؟ متکلم کا صیغہ، ہاں بے شک۔ فَإِن خرجنا فی سفر، ہم نکلے ایک سفر میں، فَأَصَابَ رَجُلٌ، تو پہنچا ہم میں رجل، ایک آدمی کو، من ہم میں سے، حجرن، ٹھیک ہے، وہ پتھر لگا، حجرن کیا ہے؟ پتھر، ایک آدمی اس کو پتھر لگا، شجہ فی راسی، اس کی سر پر زخم آ گیا، ٹھیک ہے، فاحتلم، اور ساتھ میں اس میں پھر احتلام بھی ہو گیا اس کو نا۔ فسال اصحاب، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اصحاب یعنی ساتھی، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، حل تجدون، کیا تم پاتے ہو، لی میرے لیے، رخصتن، رخصت فی تیمم، تیمم میں، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ قالو، ساتھیوں نے کہا، ما نجد لک رخصتن، ہم تیرے لیے رخصت نہیں پاتے۔ بھائی تو تیرے پاس کیوں نہیں رخصت پاتے؟ وہ آگے وجہ آ رہی ہے اس کی۔ وانت تقدر الماء، تم پانی پر قادر ہو، تم پانی پر کیا ہو؟ قادر ہو، پہلا بٹن، تو جب پانی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے بھائی۔ فاغتسل، اس نے غسل کیا، فمات، وہ فوت ہو گیا، بھائی کیوں؟ ٹھنڈک لگی سر پہ، مطلب مسئلہ بن گیا۔ فلما قدمنا علی النبی علیہ السلام، جب ہم آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اخبر بذالک، ہم نے اس چیز کی خبر دی، قال، آپ نے فرمایا، قتلوہ، انہوں نے اس کو مار دیا، قتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے۔ اللہ سالو، کیا کیوں نہیں پوچھا انہوں نے؟ اذا لم یعلموا، جب انہیں معلوم نہیں تھا، فانما شفاء العی، شفاء العی یعنی کہ ناواقفی کی شفا، یعنی کہ اس کا حل کیا ہے؟ اسوال پوچھنا ہے، جس کو نہیں پتا تھا وہ پوچھ لیتا۔ انما کان یکفی ان یتیمم، بہتر یہ تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، اتنا ہی کافی تھا۔ ویعصب علی جوری خرقتن، اپنے زخم پر لپٹ لیتا، ثم یمس علیہ، پھر اس پر مسح کر لیتا، اور یغسل سائر جسدی، اور سارے جسم کو دھو لیتا۔ تو آپ لوگوں نے اس کو غلط مشورہ دیا، یعنی کہ وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا،
اس پر صرف مسح کر لیتا اور سارے جسم کو دھو لیتا. یہ طریقہ کار تھا, نہیں پتا تو معلوم کر لیتے, تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ اس کو کہا تم غسل کرو. وعن ابی سعید خدری, ابو سعید خدری سے روایت ہے, قال کہتے ہیں خرج رجلان فی سفر, دو آدمی سفر میں نکلے, ٹھیک ہے, فحضرت الصلاۃ, نماز کا وقت ہو گیا, ولیس معہما ماء, ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا, فتیمما, تو انہوں نے تیمم کیا, سعیدا طیبا, صاف مٹی سے, فصلیا, دونوں نماز پڑھی, ثم وجد الماء فی الوقت, پھر انہوں نے پانی پا لیا, ابھی وقت تھا, یعنی کہ ابھی ظہر کی نماز کے لیے انہوں نے پانی نہیں ملا, انہوں نے پانی وضو کر لیا اور تیمم کر کے ظہر پڑھ لی, آگے چلے ابھی ظہر کا ٹائم تھا ہی تو انہیں پھر پانی مل گیا. فعاد احدهم الصلاۃ بوضوء, تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز لوٹا دی, ظہر کی نماز میں مثال دے رہا ہوں, ظہر کی نماز لوٹا دی, ولم یعد, نہیں لوٹائی, الاخر, دوسرے نے, ثم اتیا رسول اللہ, پھر دونوں آپ علیہ السلام کے پاس آئے, فذکر ذکر, کون سا سیگا ہے محمد عابد, ذکر, یہ ماضی کے, یہ واحد سیگا کون سا ہے, واحد مذکر, نوشین وین بتائیں. حضرت تسنیہ کا سیگا ہے, تسنیہ ذکر, انہوں نے ذکر کیا, ذالک, اس چیز کا, فقال للذی, آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا, لم یعید, جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی, فرمایا اصبت السنہ, تو نے سنت کو پا لیا. بھائی یہی طریقہ ہے, اگر پانی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, تیمم کرنا ہے, ٹھیک ہے, نماز پڑھ لینی, بس ہوگی نماز. اجزاتک صلاتک, تیری نماز مکمل ہو گئی. وقال للذی, آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا, دوسرے سے, تودع, جس نے وضو کیا, وعاد, فرمایا لکل اجر مرتین, تیرے لیے 2 اجر ہیں. جس نے دوبارہ نماز لوٹایا, فرمایا تمہارے لیے 2 اجر, دونوں ٹھیک ہو, ٹھیک ہے نا, ایک نے سنت کو پا لیا, دوسرے کے لیے 2 اجر ہیں. الفصل الثالث, تیسری فصل بھی اسی پر ہے. ان ابی جہیم بن حارث بن سما سے, قال اقبل النبی علیہ السلام من نحو بئر جمل, آپ علیہ السلام جمل کے کنویں کی طرف آئے, فلاقیہ رجل, ایک آدمی آپ علیہ السلام مصرا, فسلم علیہ, اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا, فلم يرد النبی, آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا, حتی اقبل الجدار, یہاں تک کہ آپ علیہ السلام دیوار کی طرف ہوئے, فمسح بوجہہ ویدیہ, آپ نے پھر مسح کیا سر کا اور ہاتھوں کا, ٹھیک ہے. ثم رد علیہ السلام, پھر آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب دیا. یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے. وعن عمار بن یاسر, عمار بن یاسر سے روایت ہے, انہ کان یحدث, وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہم, بے شک انہوں نے, تمسح, انہوں نے مسح کیا, وہم مع رسول اللہ, وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے, بالسعید, پاک مٹی سے انہوں نے مسح کیا, لصلاۃ الفجر, فجر کی نماز کے لیے مسح, یعنی تیمم کیا. کس طرح کیا, فضربوا باکفہم السعید, انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اپنے ہاتھوں میں مٹی یعنی بھری, یعنی مٹی پر اس کو رکھا. ثم مسحوا بوجوہہم, پھر انہوں نے اپنے چہرے کو مسح کیا, مسحۃ واحدۃ, ایک ہی مرتبہ پورے چہرے پر انہوں نے مٹی کو مسح کیا اس کے ساتھ. ثم عادوا, پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ پھیرا, فضربوا, اور مارا, باکفہم السعید, پاک مٹی پر ہاتھ مارے, مرۃ اخرى, دوسری مرتبہ, فمسحوا, تو انہوں نے مسح کیا, بایدیہم, اپنے ہاتھوں کو, کلھا, تمام کے, المناکب, بغلوں تک, والآباط, کاندھوں تک, من بطون ایدیہم, ہاتھوں کے اینڈ تک, یعنی کہ پورے ہاتھوں کا بھی انہوں نے مسح کر لیا. یہ ہماری دلیل ہے کہ ہاتھ کے ساتھ آپ پورے بازو کا بھی اوپر تک, کم سے کم آپ پورے وہاں تک آپ کیا کریں, مسح کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ تیمم کا باب ختم ہوا, جس میں تیمم کا ذکر تھا. اس کا خلاصہ کیا نکلا ذوالفقار صاحب تیمم کے مسائل کا؟ کتنے فرائض ہیں اور کن کن صورتوں میں تیمم کیا جائے گا؟ ذوالفقار صاحب ہیں؟ جی ذوالفقار صاحب نہیں میرے خیال میں. اور کون اس کا؟ جی حارث صاحب, حارث صاحب اس کا کیا خلاصہ ہے؟ حارث صاحب, پاک مٹی ہو جائے, اور جی حضرت اس میں یہی ہے کہ ایک چونا ہو جائے پاک. آپ کے پاس اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کریں, اگر کوئی مریض ہے تو وہ تیمم کرے, اور اس کے 3 فرض ہیں, نیت کرنا, پورے ہاتھوں سے کونیوں تک مس کرنا, اور منہ کا اور سر کا مسح کرنا. ہاں ٹھیک ہے.
یعنی مجبوری ہے، پانی بھی ہے اور سفر میں بھی نہیں، اگر مجبوری ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے تو آپ اس پر پٹی باندھیں، ٹھیک ہے، اس پر مسح کر لیں، باقی جسم کو آپ دھو لیں. تو یہ ساری چیزیں آپ تیمم کی. ہاں جی وعلیکم السلام. تو یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہار شریعت متفرق مسائل وضو سے متعلق. جو رطوبت بدن انسانی سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں. مثلا خون کہ بہ کر نہیں نکلے یا تھوڑی کہہ کے منہ بھر نہ ہو تو یہ پاک ہے. ٹھیک ہے. خارش یا پھیڑیوں میں جب کہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے. سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو پاک ہے. مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے. آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس ہے و ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے. شیرخوار بچے نے دودھ ڈال دیا اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے. درم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر لپٹ آیا تو پھر پاک ہے. معدے میں نہیں کیا تھا، پھر ابھی سینے کی طرح گیا تھا تو اس کا چھو آ گیا تھا، پھر وہ پاک ہے. درمیان وضو میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے. وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے. چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں نہیں کام آ سکتا. منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کا منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا. چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے. اگر درمیانے وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے. اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے. یوں ہی اگر بعد وضو کے شک ہوا تو اس کا کچھ خیال نہ کرے. جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ہاں کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے. اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. جب بار بار وسوسہ آتا ہے تو پھر آپ وضو نہ کریں، بس ہو گئے. اور اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ بلا وضو ہے، اس کی ضرورت وضو کرنا اسے ضروری ہے. یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں کیا تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. جب بیٹھ گیا تھا تو وضو کیا ہوگا، بس زیادہ شک میں نہ پڑے. یہ یاد رہے کہ پاخانہ پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھرا بھی یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے. وہ کیونکہ واش روم کے بعد وضو کا تو مسئلہ ہی دور ہے نا. یہ یاد ہے کہ عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا عضو، تو بایاں پاؤں دھو لے بس. میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اگر اس جگہ کو دھو لے. اور اگر بارہا ایسے شبے پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، شیطانی وسوسہ ہے. تو آپ نے وضو سے متعلق آپ نے یہ سارا باب پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. وضو کی احتیاطیں بھی آپ اس کو دیکھیں، یہ تو ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں، یہ چیزیں بار بار دیکھنے سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے ساری پڑھی ہیں، بار بار آپ کو ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، تو پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. وضو کی سنتیں آپ نے پڑھی ہیں اور وضو کا بیان آپ نے پڑھا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ مسئلے کا جواب کس طرح دیں گے؟ حضرت اس میں جو ہم نے تیمم میں پڑھا کہ ایک مسئلہ ہے جس کا ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں بالکل واضح ہے تو ہم سامنے والے کو بتائیں گے. اگر ہمیں تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہے کہ اس میں کچھ چیز مجھے یاد نہیں یا سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ بھی اس طرح سے، تو ہم زیادہ علم والے سے جو علماء ہیں ان سے پوچھ کے کنفرم کر کے پھر آگے اس کو بڑھائیں گے. یہ جی طریقہ. جی ذوالفقار صاحب، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ نے مسئلہ کیسے بتانا ہے؟ جی سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کنفرم کرنا چاہیے، خود پڑھ کر ذہن نشین رکھنا چاہیے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تاکہ ہمیں فوراً وہ یاد آ جائے. تو اگر نہیں آتا تو پھر صاف سارے اس کو ہم بولیں گے کہ ہم آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں، کیونکہ اپنے پاس سے بتائیں گے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ اگر آپ سے پوچھے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو بات پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی،
وہ کیا پوچھ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے, آپ نے تقسیم کرنا ہے اس کو. وہ مسئلہ فرائض میں سے, نوافل میں سے ہے یا واجبات میں سے ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ نے پہلے اس کی تقسیم کرنی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ تقسیم کرنی ہے. تقسیم کرنی ہے. اور تقسیم تب ہوگی جب پہلے آپ نے کچھ معلومات کی ہوگی, آپ نے کچھ پڑھا ہوگا. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وضو کے فرائض, وضو کے سنن اور اس طرح چیزیں آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کے, اسی طرح نماز کے فرائض ہو گئے, نماز کے واجبات ہو گئے, نماز کے شرائط آپ کے ذہن میں ہوں گے, تو آپ نے اس کی تقسیم کرنی ہے. مثلا آپ سے کوئی ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے ثنا نہیں پڑھی, میرے ذہن سے اتر گیا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, تو میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے اس کو پھر تقسیم کرنا ہے. بات میری سارے سمجھ رہے ہیں نا؟ جی, یعنی سنن میں سے ہے, واجبات میں سے ہے یا فرائض میں سے ہے. آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے کہ اس نے جو مسئلہ پوچھا ہے, یہ جو ثنا سے متعلق پوچھنا ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ ثنا فرائض میں ہے, نہیں فرائض میں, اس کو نکال دیا. کیا واجبات میں سے؟ نہیں, اس کو نکال دیا. مستحبات میں تھے؟ ہاں یہ مستحبات میں سے. جی جناب, آپ کی نماز ہو گئی ہے, بس آپ کا ایک مستحب رہ گیا ہے, بس تھوڑی سی مطلب انجانے میں ثواب میں کمی ہوئی, باقی نماز میں کوئی فرق نہیں. جی محمد احمد صاحب سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سر, لیکن یہ جو ثنا یہ تو سنت عمل نہیں, سنت مستحب یہ ملتا جلتا ہے سر. جی مستحب اسی کو کہتے ہیں جو ایک مرتبہ علیہ السلام نے کیا یا 2 مرتبہ کیا تو سنت میں شامل ہو جاتا ہے. سنت بھی ہوگا, سجدہ صاحب تو نہیں ہوگا نا, واجب ہوگا تب سجدہ صاحب ہوگا. اس لیے آپ کہیں گے کہ اس میں یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جو میں آپ کو تھیم بتانا چاہ رہا ہوں, جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مسئلہ, اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. فرائض میں, شرائط میں, واجبات میں تقسیم کرنا ہے اس کو, پھر مستحبات میں تقسیم کرنا ہے اس کو. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کن میں شامل ہوتا ہے. فرائض میں تو آپ نے کہنا ہے بھائی آپ کا مسئلہ, آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائی, اس کے بعد میں سیدھا سجدے میں چلی گئی. اب نوشین بہن نے دیکھنا ہے کہ جو سجدے میں چلی گئی ہے, تو اب اس نے جو ہے نا رکوع تو کیا نہیں, اب رکوع کرنا کیا ہے, فرائض میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اب نے اس نے فوراً اس کو کہہ دینا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. یہ جو عام مسائل ہیں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی دوسرے مسائل ہیں پھر آپ کو علماء کی طرف جانا پڑے گا, لیکن جو عام مسائل, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ خود نکال سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس میں تسبیحات نہیں پڑھی تو وہ تو واجبات میں, اس کا مطلب ہے سجدہ صاحب کریں گے تو نماز آپ کی پوری ہو جائے گی. کس میں؟ رکوع میں, کہیں بھی رکوع میں یا سجدے میں اگر کوئی گیا ہے اس نے تسبیح نہیں پڑھی, ایسے ہی ہو گیا, یا کوئی اور واجب رہ گیا تو یعنی سجدہ صاحب کریں گے تو فرض کے چھوٹنے سے تو نماز ہوگا ہی نہیں, وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ تسبیحات کیا فرض ہیں کہ واجب ہیں. تسبیحات فرض واجب نہیں ہے, وہ مستحبات میں شامل ہے. اس پر جی نواز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں, وہ رکوع جو ہے نا اس کی فرضیت تو جو ہے نا فرض جو ہے ادا نہیں کیے, جس کی وجہ سے نماز کا اعادہ ضروری ہے, بولنا چاہ رہا تھا. جی ہاں, وہی مطلب میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں, ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو اس کی آپ نے تقسیم کرنی ہے کہ آیا یہ مسئلہ جو اس نے پوچھا یہ فرض میں شامل ہے, آیا یہ مسئلہ واجب میں شامل ہے, یا مستحبات میں شامل ہے, یا سنن میں شامل ہے. پھر آپ نے کہنا کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے, نہ یہ واجب ہے, یہ سنت ہے یا مستحب ہے, اس لیے آپ کی نماز ہو گئی, آپ کا وضو ہو گیا, آپ کا غسل ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ نے اس مسئلے کو دیکھنا ہے, پھر اس کی تقسیم کر کے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں یہ اس کی شمولیت ہوتی ہے. تو پھر سر وہ سمجھ گئے, لیکن میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو فرائض میں سے کچھ چھوٹ گیا تو نماز بالکل نہ ہوئی. جی اگر واجبات میں سے کچھ چھوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ صاحب کرے گا تو پوری ہو جائے گی. جی اگر سنن میں سے یا مستحبات میں سے کچھ چھوٹ گیا تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی, بس اتنا سا آپ اس کے آپ کہیں گے بھائی نماز آپ کی ہو گئی. واجب کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتا ہے کیا؟ واجب کے چھوٹنے سے سجدہ صاحب لازم آئے گا. جیسے کہ تشہود بول گیا آدمی تحیات پڑھنا, تو پھر یا پھر وہ سورہ فاتحہ, یہ واجبات میں یہ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اس کو. یہ سجدہ صاحب سے ہو جائے گا یا پھر واجب الیادا ہے؟ نہیں سجدہ صاحب سے ہو جائے گا.
حضرت اس کے لیے ہاں سر واجب یہ کرنے ہوں گے نا، کون کون سے واجبات ہیں یہ یاد کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو مس آج یہ چیز بہت عام ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واجبات کون سے ہیں، کون سے ہیں۔ ہاں یعنی آپ پہلے تو آپ کو میں نے آپ کو اس لیے بتایا نا کہ آپ اس کو بار بار تھوڑا سا دہرائیں، ٹھیک ہے، اس کو دہراتے رہیں گے، جہاں لکھا ہوگا نا کہ یہ نماز کی واجبات ہیں، یہ فرائض ہیں، یا یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ وضو کی سنت ہیں، یہ آپ اس کو بار بار ایک تو مرتبہ آپ نے پڑھ لیا نا، آپ نے تو راستہ دیکھ لیا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جب بھی ٹائم ملا آدھا گھنٹہ دیکھ لیا، وضو کا چیپٹر آپ نے آدھے گھنٹے میں سارا پڑھ لینا ہے، بس ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا دوہرا لیا، پھر اگر کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس سوال کو غنیمت جانتے ہوئے سارا وضو کا چیپٹر پڑھ لیا، 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو آپ وضو سے متعلق آپ کو رہنمائی تقریباً 90% مل جائے گی، بار بار پڑھنے سے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے فوراً یہ نہیں کہنا ہے کہ میں سر جی سے جا کے پوچھوں گا، وائس پہ سے کر دیا استاد جی یہ کیسا ہے، نہیں، پہلے آپ تگودو کریں، پہلے آپ کو جو بتایا گیا اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، تو آپ کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے بھی آپ کو یہیں سے پڑھ کے بتانا ہے بھی ہاں یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو آپ پہلے اس کتاب کو دیکھیں جو آپ کو بتایا گیا طریقے کہ آپ اس طریقے سے عمل کریں، وہ بے آئینی وہ مسئلہ لکھا ہوگا تو آپ نے کہہ دینا کہ بھئی یہ مسئلہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے فلاں صفحے پر، اس کا حل یہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ اس مسئلے کا حل نکالیں اور اس کو بتائیں، یہ بڑی رہنمائی ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اسی طرح آپ جو ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں گے، ٹھیک ہے، بجائے اس کو کہ کہیں فون کرنا پڑے، اس کو کہیں جانا پڑے، تو آپ کی موجودگی میں آپ کی آفس میں آپ کے ہوتے ہوئے سے بڑی آسانی مل جائے گی، کہاں یار آپ نے بڑی پتہ کی بات بتا دی ہے، تو یہ چیزیں کبھی تو اس کی جو تعریف اس پر صادق آئے گی نا جب ہم خود سے مسئلہ نکال سکیں گے، جو ضروریات زندگی کے جو مسئلہ ہے خود سے اگر کتابوں میں تلاش کر سکیں گے تبھی ہم اس پہ پورے اتر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں جو آپ کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے تھے مجھ پر بھی کہ آپ نے 3 سال میں ان کو کیسے عالم بنا دینا ہے، میں نے کہا پہلے آپ عالم کی تعریف تو پڑھیں نا، عالم کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ خود سے مسائل نکال سکیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر صادق آئیں تبھی آئیں گے جب ہم نکالیں گے۔ ہاں تو جو بندہ 3 سال پڑھے گا انشاءاللہ اتنی اس میں کیپیسٹی آ جائے گی کہ وہ مسائل خود نکال سکے، ٹھیک ہے، اس میں اتنا وہ آ جائے گا، جیسے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا آپ نے اس کو بار بار ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں تھوڑی ذہن میں سمجھ آئی ہے، تھوڑی مجھے نہیں ہوئی، لیکن اب دیکھیں سورہ فاتحہ چھوڑ کے یہ اس میں فرض میں تو ان کو اگر وہ پوچھتے تو ان کو کہوں گا کہ نماز نہیں ہوئی، اگر واجبات ہوئی ہے تو ان میں سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو وہ ان میں سے وہ بھی نہیں ہوئی، جو سنت پڑھ رہا ہوگا جو غیر مقدہ اگر وہ ہوگا تو سجدہ صاحب کرے گا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے نا، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز کے فرائض کون سے، نماز کے فرائض میں سے قرات ہے، سورہ فاتحہ فرائض میں سے نہیں ہے، نماز میں قرات کرنی چاہے سو ایک ہی آیت ہو، ٹھیک ہو گیا، اب وہ جو سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سورہ فاتحہ یا کوئی سورت ملانا رہ گیا آپ سے تو پھر آپ نے اینڈ پہ سجدہ سہو کر دینا ہے، تو یہ اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے آپ نماز کے واجب، جیسے ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ، صرف آپ کو ایک پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اس طرح مسائل کو نکالا جاتا ہے، آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہے، صرف آپ نے وہاں سے موتی نکالنا ہے، آپ موتی نہ نکالیں، آپ کسی کو فون کرتے پھریں، کسی کا انتظار کرتے پھریں، پتہ نہیں کب جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تو آپ خود تگودو کریں گے تو مسئلہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، تو یہ آپ اب دیکھیں رات کو ٹائم نکال کے عابد صاحب کہ نماز کے فرائض کتنے، نماز کے واجبات کیا ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز فرائض میں شامل ہے، یہ چیز واجبات میں شامل ہے، یہ چیز سنن میں شامل ہے۔ جی نوشین بہن۔ حضرت یہ جو ان کا سوال سمجھ آ گئی میں جو مجھے سمجھ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے یا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ واجبات میں یہ تو یہ اس میں بھی اس طرح سے ہوگا، تو جو مجھے سمجھ آئی یہ جو بھی رکن ہم چاہے وہ نماز کوئی بھی ہو، نماز کوئی بھی ہو، نماز فرض ہو یا نماز نفل ہو، ہاں جی، اس میں صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ فرض میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت آپ پر ملانا لازمی نہیں ہے، پھر فرض میں
باقی تقریباً 90% جو ہے وہ مسائل ایک ہی ہیں، چاہے نفل کے ہوں، چاہے فرض کے ہوں، چاہے واجب کے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں فرق نہیں رہتا، بس تھوڑا فرق ہوتا ہے فرض میں. فرض میں پھر یہ ہے کبھی اب آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں پڑھنی تو آپ نے رکوع میں چلے جانا. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر پڑھ بھی لی نا آپ نے انجانے میں سورہ فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں فرائض میں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں آئے گا. صرف ایک دو مسائل ہیں جن میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی نماز نفل ہو، نماز فرض ہو یا سنت ہو، ان میں وہی فرائض ہیں، سارے فرائض ہیں، سارے واجبات ہیں اور سارے جو ہے وہ سنن ہیں، صرف اللہ ماشاءاللہ ایک دو چیز کے. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ جی سر بالکل. ہاں بس یہ آپ اس طرح تیاری کریں، کوئی بھی ٹاپک ہو اس کو آپ ضرور دیکھیں، اس کو پڑھیں اور پڑھ کے آپ اس کو آرام سے اس کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں. اس کو آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کتاب ان میں سے دیکھا جائے گا بھائی ان میں سے فرض واجبات کون سے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اگر واجبات چھوٹے پھر ان سے دیکھا جائے گا. نماز کے احکام اور الیاس قادری صاحب کی کتاب اٹھائیں نا، جن کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے پیار محبت سے، تو ان کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کو آپ اٹھائیں نا ڈیلی، تھوڑا بہت اس کو اٹھائیں گے نا آپ، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی عابد صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ عالم کورس بھی کر رہے ہیں، تو لوگ ظاہر پوچھیں گے آپ سے، تو آپ کی کتاب ہاتھ میں وہ کتاب ہوگی تو آپ مسائل جو ہے نا وہ فوراً آپ ازبر کر لیں گے، تو آپ بتا لیں گے. تو یہ جو مسائل ہیں نا وہ 80% وہی مسائل ہیں جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، تو ہم خود بھی حل کر سکتے ہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی، تو یہ بات میں نے آپ سے گزارش کر لی اس چیز کی، ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کون سے بھائی ہیں جنہوں نے ابھی گردان سنانی ہے، وہ گردان سنانے والے ہمیں جو ہے نا دارا بھائی یدریبو کی ہمیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. حضرت میں سناتی ہوں. جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صف صغیر ضربا یضربو سے باغ سے ضربا یضربو ضربا فہو ضارب وضربا یضربو ضربا فذاک مضروب لم یضربو لم یضربو لم آگے لم نے کیا کرنا ہے؟ جی حضرت لم یضربو لم یضرب لم یضرب ہاں لم یضرب لم یضرب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضربا لن یضربا لا یضربن لا یضربن لا یضربن لا یضربن. الامر منه اضرب لتضرب ليضرب اضرب لتضرب ليضرب ليضرب. والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب. بعد الظرف منه ظرف میں بتا رہی ہوں. الظرف منه مضرب مضرب مضربانی مضربان مضارب و مضرب. والعاقبۃ منه ہے مضرب مضربانی مضارب و مضرب و مضربۃ مضربتانی مضارب مضربۃ. مضراب مضربانی مضراب مضربانی مضارب مضرب. اس کے بعد ہے اس میں تفضیل کا، اس میں تفضیل منہ مذکر کا پڑھیں گے. ادرب بانی ادبون اداربو و ادیربن. پھر مونس منہ، مونس میں آئے گا دربا دربیات دربیاتن دربن. پھر ہے فعل تعجب، فعل تعجب میں ہے ماں، فعل تعجب میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی. ماں ادربہ ما ادربہ و ادرب بھی بدربہ ادرب بھی ٹھیک ہے. داروبا یا داروبت یہ اس میں آتے ہیں، داروبا یا. جی سر میں سناؤں سر باب جی باب فاتحہ سے سناتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ یفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح لم يفتح لم يفتح
لا يفتح لا يفتح لا يفتح لا يفتح لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن والأمر منه افتح لتفتح ليفتح ليفتح والنهي عنه لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح والظرف منه مفتح مفتحان مفاتح ومفاتح والأعلى منه مفتح مفتحان مفاتح ومفاتح مفتحة مفتحتان مفاتح مفاتح ومفاتحة مفتاح مفتاحان مفاتح ومفاتيح ومفاتيح ومفاتيحة وأفعل تفضيل المذكر منه أفتح أفتحان أفتحون أفاتح وأفاتح والمؤنث منه فتح فتحيان فتحيات فتح وفتيحة فعل تعجب منه ما أفتحه وأفتح به فاتح يا فاتحة. بہت خوب. وحید ارشد سنائیں جی. جی وحید ارشد جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سنائیں. سر سناتی ہوں سر, دیکھ کے سناؤں گی ایک دفعہ. اچھا چلے سر یاد نہیں ہو رہی ہے. یاد نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی سر. نہیں آدھا کریں نا اس کو پہلے. جی ذوالفقار صاحب ان کو بتائیں یاد کیسے کرتے, ذرا ان کو سمجھائیں ایک منٹ. جی یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے, جس طرح پہلے ہم الگ الگ سے یاد کی ہیں فعل ماضی کی گردان, فعل مضارع کی گردان, ان کا پہلا صیغہ ہم نے لینا ہے. جیسے داربا ماضی کا ہے تو اس کا مضارع کا ہے, پھر اس کے بعد لگا کر دارب اس میں فاعل آ جائے گا, اور اس طرح پھر اس کا مجہول ماضی اور مضارع کا دوربا یضرب فضا کا درن فضا کا مضروب اس میں فاعل مفعول آ جائے گا. جو نفی جہد کی ہم نے پڑھی ہے لم یضرب, یہاں پر ماضی ہے اس کا معروف آ جائے گا, لم یضرب مجہول آ جائے گا. پھر نہیں نفی کی پڑھی ہے لا یضرب لا یضرب, یعنی اس کا ایک معروف پر ایک مجہول آئے گا منفی, نہیں تو آئے گا تو اس میں وہ ساکن ہو جائے گا نا آخر, لا یضرب لا یضرب. اور پھر آگے لن ناسبہ لن یضربا لن یضربا, پھر لام تاکید با نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا لا یضربن لا یضربن لا یضربن لا یضربن. یہاں تک تو ہم نے وہی ان کو جوڑنا ہے, صرف پہلا صیغہ معروف کا مجہول کا یعنی کہ فعل مضارع کا. شروع میں ہم نے پڑھا ہے داربا, وہ صرف ماضی کا ایک ہے, داربا اور دوربا دو جگہ, تو باقی سارا فعل مضارع سے چل رہا ہے. اس کے بعد امر کی گردان ہم نے پڑھی ہے, اس کو بھی جوڑنا ہے. پہلے معروف ہے حاضر کا, پھر اس کے بعد غائب آ جائے گا, یعنی اضرب لتضرب یہ مجہول آ جائے گا. پھر لیضرب لیضرب, پھر نہیں کیا آ جائیں گے لا تضرب لا تضرب, یعنی پہلے حاضر کا معروف مجہول, اس کے بعد لا یضرب لا یضرب, پھر اس کا غائب کا معروف اور مجہول. اسی طرح آگے پھر اس میں ظرف, اس میں اعلیٰ, ان کو جیسے ہم ترتیب کے ساتھ ظرف کی گردانیں یاد کی ہیں, 4 صیغے 3 صیغے کسی نے یاد کیے ہیں. پھر اعلیٰ کے وہ 3, اعلیٰ وسطیٰ, پھر اعلیٰ پہلے اعلیٰ صغریٰ, پھر اعلیٰ وسطیٰ, پھر اعلیٰ کبریٰ, پھر اس میں تفضیل کے, پھر مؤنث کے, پھر تعجب کے. صرف ان کو جوڑنا ہے, پڑھا تو ہم نے سارا ہے, صرف اسی ترتیب کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے. جی ایک سوال ہے. ایک ٹیکنیک اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو 2 پارٹس میں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. جی 2 پارٹس میں ہے نا, یعنی عمل تک آپ لے آئے نا, جو پہلے ہم نے گردانیں پڑھی ہیں, اس میں ظرف, اس میں اعلیٰ, ان کو الگ کر لیں. اس میں ظرف, اس میں اعلیٰ, اس میں تفضیل, مذکر اور مؤنث اور فعل تعجب, ان کو الگ کر لیں. اوپر والے الگ کر لیں, جہاں کا ہم گردانیں جو پڑھی ہیں فعل امر تک, ان کو الگ کر لیں, پارٹ وائز یاد کر لیں. ایک ہے ذوالفقار صاحب, ایک میں دیکھ کے پڑھتا ہوں ساری, جو ٹھیک پڑھتے ہیں. جی سناؤں دیکھ کے. جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی. جی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب لن يضربن لن يضربن لن يضرب لا يضرب الامر منه اضرب لتضرب ليضرب اقرا پڑھ لے جی, اقرا پڑھ لو, اقرا سنائے, اقرا. جی سر سنائے, جی سنائے, آپ سنائے.
अब आप समझ आ गए ना कैसे याद कर रहे हैं? ठीक है सर। आपने याद करके ना नौशीन बहन जी को, सर। नौशीन बहन ये आपके ना फीमेल ग्रुप में, इनको बार बार सुना इनका जरा, तो इनको अपने जी ठीक है सर, मैं देख के सुनाती हूँ। क्या सुना है? दरबा यद्रिबु दरबन फाहुव दारिबुन दुरिबा युद्रबु दरबन बजाका मदरूबुन lam yadrib lam yadrib la yadrib la yudrab la yadrib la yudrabu la yudraba la yadribanna la yudrabanna la yadriban la yudraban amr al amr minhum idrib litudrab li yadrib li yudrab और नहीं कि लताद्रिब लतुद्रब ला यद्रिब ला युद्रब और ज़र्फ की मदरिबुन मदरबानी मदारिबुन व मुदारिबुन और अलअलातुमिनहु मिदरबुन मदरबानी मदरबन सही है, मदरबन सही है, मदरबानी मदरबतानी मुदारिबातुन मिदरबुन मिदरबानी मुदारिबुन मिदरबातुन अफ़अलु तफसील नहीं है, मदारिबु आएगा। ठीक है, मदारिबु व कौन सा वाला? मुदारिबु मुदारिबु व मुदारिबातुन। हाँ बिल्कुल। तो फिर अदरबु अदरबानी अदरबून अदारिबु अदारिबुन और मुन्नस की दुरबयानी दुरबयातुन दुराबुन और दुराबुन व दुराइबा और फिर मा अदरबाहु व अदरिबिही व दारुबा या दारुबात जरूबा या जरूबा। ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। सादिया आपने इकरा आपने कल कोशिश करना आदि कल सुना दें ज़बानी, फिर आदि कल परसों सुना दें। हाँ, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना आप सुनाएं। सादिया लैपटॉप का नाम लिया तो खैर। और किसी को याद है ये गर्दान जिन्होंने सुनाई? वो तो ठीक है, सईद जाफरी साहब आपने सुनाई है। जिन्होंने नहीं सुनाई अभी तक, जो ऐसा जिसने नहीं सुनाई, जी मोहम्मद अहमद साहब। जी मोहम्मद। जी सर, मैंने आधी याद की है, बाकी मैं देख के सुनाऊंगा। ठीक है, आधी आधी सुनाएं जितनी याद की आपने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबा यदरिबु दरबन फहुवा दारिबुन व दुरिबा युदरबु दरबन फज़ाका मदरूब। एक सेकंड सर, थोड़ा सा मुझे काम पड़ गया है, थोड़ी इजाजत चाहिए। ठीक है ठीक है जी मोहम्मद। दरबा यदरिबु दरबन फहुवा दारिबुन व दुरिबा युदरबु दरबन फज़ाका मदरूब। लम यदरिब लम युदरब ला यदरिबु ला युदरबु ला यदरिबा ला युदरबु ला युदरबा। तो यहाँ तक याद कीजिए। ज़बान मज़ीद याद करके आइएगा। जी सर, जी सर इंशाअल्लाह। अगली किताब देखिए जी, अगली किताब हमारी तनकीशुन नहव। ठीक है, तनकीशुन नहव, उसको हम देखते हैं। कल हमने पढ़ लिया था मनसूब जो है ना वो अफ़ाल मुकारबा, ठीक है ना, और अफ़ाल नाक़सा भी पढ़ लिया था, इसमें फ़ाइल का भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो अफ़ाल नाक़सा कितने हैं जी, कौन बताएगा? 17। हाँ ठीक है, इनका अमल क्या होता है? पेश देते हैं और खबर को ज़बर, हाँ खबर को रफा देते हैं। ठीक हो गया, नस्ब देते हैं। मनसूबात, ये आपने कितने मनसूबात शादी? मनसूबात 12 है। 12 हैं, ठीक है। तो मनसूबात 12 हैं। सबसे पहले मफूल भी, इसका कोई ख़ास तर्जमा नहीं है, बल्कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, यानी मफूल भी का तर्जमा करके उसके बाद अक्सर लोग का को के लगा देते हैं। ठीक है, जैसे दरबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। ठीक है जी, अपना इसको पढ़े नशीन पेर, मैं भी सुनता हूँ तो। जी हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे दरबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। और कभी बिगैर का के को तर्जुमा किया जाता है, जैसे रायतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा। आगे तरकीब में, अब तरकीब किसकी की जाएगी इसको हम थोड़ा बगैर देखे अगर करें। दरबा ज़ैदुन अमरन, तो आप में से कोई बता सकता है कि दरबा क्या है इसमें?
दाराबा दाराबा वर्ब है, फेल है, फेल है, लेकिन फेल फेल है क्या ना? है? तो कौन सा है? माजी है, माजी वाहिद माजी का है। वाइब का, वाहिद, ठीक है। वाहिद मुजक्कर जैद वाहिद मुज़क्कर गाजिया अमर में नहीं जैद को मारा हमें सब कुछ जैद clear हो गया। दरबा जैदुन, मारा जैद ने। जैदुन क्या है इसमें? दूसरा भाई कोई जैद बताए? फाइल हो जाएगा, जैद फाइल फाइल हो जाएगा। क्योंकि काम करने वाला है। और इसकी और कोई साइन बताएं जिससे ये पता चल रहा है कि ये जैद जो है वो फाइल है। कोई इसमें जो हमने अलामतें पढ़ी हैं कि फाइल की जो इसमें कौन सी अलामत पाई जा रफा, रही है? इसके अफा रफा मौजूद फाइल मरफू होता है। पेज बदल रहा है, जी। ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए कि ये दो इतना हमें समझ आ गया। अब सिमरन क्या है? ये चले अल्लाह, ये मफूल भी आपने पढ़ लिया? मफूल भी आपने? चावल तो वही था वैसे जी हजरत, ये पढ़ जी मैं अभी बताता हूँ आगे। बेटा जा, चले जा, बाहर जा। ठीक हो गया। मफूल मुतलक, अच्छा कल आपने मंसूबात याद करके आने, जितने मंसूबात जैसे अभी शाहजी ने बताया ना कि कितने 12 हैं, तो आपने ये याद करके आना है इसका जो खास तौर पर इसके तरकीब कैसे होती है। जी जी। मफूल मुतलक ये भी ताकीद के लिए भी आता है, अदद और नौयत के लिए भी आता है। इस वजह से मफूल मुतलक का माइक म्यूट कर ले, कोई माइक म्यूट कर ले। इसी वजह से मफूल मुतलक का तर्जुमा करने के तरीके भी मुख्तलिफ है, लेकिन इसका तर्जुमा जिन अल्फाज से ज़्यादा मुश्तमिल होता है वो अल्फाज हैं खूब, वाकई, बहुत ज़्यादा। इस तरह जो मफूल मुतलक का माना आता है, जिस तरह दरब तो ज़ैदन दरबन, मैंने जैद को खूब मारा, यानी खूब या बहुत ज़्यादा पिटाई की। ठीक है, अब इसको हम तरकीब इसकी कैसे करेंगे देखें। दरब तो फेल ताज़मीर फ़ाइल हो, ठीक है। ज़ैदन मफूल बिही, दरबन मफूल मुतलक, फेल अपने फ़ाइल, मफूल बिही और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेली खबरी। मतलब इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। दरब तो फेल ताज़मीर फ़ाइल है, ज़ैदन मफूल बिही है और दरबन मफूल मुतलक है। फेल अपने फ़ाइल, मफूल बिही और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेली खबरिया। इतनी सी बात है। मफूल लहू, इसका तर्जुमा इस तरह है कि यानी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसका तर्जुमा करना कैसे होता है, किस तरह होता है, उसके यानी उर्दू में क्या बनता है। इसका तर्जुमा इस तरह है कि वो मसदर जो फ़ेल मज़कूर की इल्लत और सबब को बतलाए। इसका तर्जुमा करने के बाद फिर सबसे के लिए की वजह से, खातिर यानी ये माना होता है इसलिए, इस वजह से, की वजह से के अल्फाज आते हैं। जैसे दरब तो ज़ैदन तादीबन, मैंने जैद को अदब सिखाने के लिए मारा, के लिए आ गया ना तरकीब। दरब तो फ़ेल फ़ाइल, ठीक है। ज़ैदन मफूल बी, तादीबन मफूल लहू, फ़ेल अपने फ़ाइल, मफूल बी और मफूल लहू से मिलकर जुमला फ़ेली खबरिया। इसको तरकीब कहते हैं। बस ये जुमलों को तरकीब यानी मिलाना होता है, ठीक है। मफूल माऊ, इसका तर्जुमा करने का तरीका ये कि जो वाऊ बमाना मा के बाद वाक़ हो, उसका तर्जुमा करके इसके बाद साथ का माना लगा देते हैं, लफ्ज़ लगा देते हैं। जैसे जाल बर्द वल जुब्बाती, सर्दी जुब्बों के साथ आई। तरकीब जा फेल अल बर्द फ़ाइल, जाल बर्द जा फेल अल बर्द फ़ाइल, वाऊ बमाना मा अल जुब्बाती मफूल माऊ, फेल अपने फ़ाइल और मफूल माऊ से जुमला फेली खबरिया, ठीक है। मफूल फ़ी के तर्जुमा करने का तरीका ये कि जिस ज़र्फ़ में फ़ाइल का फ़ेल किया गया है उसका तर्जुमा करने से मफूल फ़ी का तर्जुमा हो जाएगा। जैसे दखलतु फिल मक्काती सबाहन, मैं सुबह मक्का में दाखिल हुआ। तरकीब दखल तो फ़ेल ताज़मीर फ़ाइल हो गई, फ़ी हर्फ़ जार अल मक्काती मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक हो जाएगा दखल तो फ़ेल के, सबाहन मफूल बी हो जाएगा। फ़ेल अपने फ़ाइल, मुताल्लिक और मफूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेली खबरिया। नोट, दर्ज झेल अल्फाज अक्सर मफूल मुतलक का तर्जुमा करने के वक्त इस्तेमाल होते हैं। जैसे ऊपर आते हैं, से, नीचे, ये मफूल फ़ी से मुतल्लिक होता है। हाल का तर्जुमा और तरकीब, जुल हाल का तर्जुमा करने के बाद कभी फ़ौरन हाल का तर्जुमा किया जाता है। हाल का तर्जुमा करने के बाद लफ्ज़न होने या करने की हालत वगैरह लगाकर आखिर में फ़ेल का तर्जुमा करते हैं। जैसे जा ज़ैदुन यबकी, ज़ैद रोते हुए आया, होने आया ना, ज़ैद रोते हुए आया। अच्छा,
کبھی ذوالحال کے ترجمہ کرنے کے فوراً بعد فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر حال کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس حال میں وغیرہ کے الفاظ لگا کر آخر میں حال کا ترجمہ کرتے، جیسے جاء زید راکبن، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ ترکیب: جاء فعل، زید ذوالحال، راکبن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اتنا سا آسان ہے۔ مطلب تمیز، تمیز کا ترجمہ کرنے کا پہلا طریقہ یہ کہ اول ممیز کا پھر تمیز کا ترجمہ کر کے لفظ اعتبار سے یا اس لحاظ سے لگا دیں گے، پھر اس کے بعد فعل کا ترجمہ کریں گے، جیسے تاب زید نفسن، یعنی زید نفس کے اعتبار سے اچھا ہے، تاب زید نفسن یعنی زید نفس کے اعتبار سے اچھا ہے۔ کبھی کبھی اول تمیز کا ترجمہ کے لفظ سے یا اعتبار سے لگائیں گے، پھر ممیز کا ترجمہ کریں گے، جیسے زید احسن من امر خلقا، زید امر سے اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ترکیب کیا ہوگی؟ زید مبتدا، ٹھیک ہے، احسن اسم تفضیل، من حرف جار، امر مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا احسن اسم تفضیل کے، خلقاً تمیز، اور ٹھیک ہے ممیز تمیز مل کر مبتدا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ، ٹھیک ہے نا۔ زید احسن، زید مبتدا ہے نا، زید احسن اسم تفضیل، من حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اور امر مجرور ہے، جار مجرور مل کر احسن سے مطلب گیا، خلقاً تمیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے جملہ اسم خبریہ۔ اسم تفضیل وہ اسم جو فعل سے متعلق ہو۔ اتنا کافی ہے، آگے اس کو مکمل کر لیں آج۔ حضرت یہ کافی ہے آج اتنا، تھوڑا اس کو بھی دیکھ جی لیں، جی اتنا کافی ہے، اس کو بھی دیکھ یاد لیں کر لیں کہ اس کو مزید ابھی دیکھ لیں آپس میں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، پریکٹس کر لیں، ہاں تو پھر کل یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپس میں دیکھ لیں، آپ اس کو مزید اس کو ڈسکس کر لیں، اپنا نواز صاحب اور محمد احمد بھائی۔ جی جی سر، جو آپس میں سوال کر لیں، جس کو نہیں سمجھ آتی یا کوئی ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا اس کی پریکٹس ہوتی ہے بار بار، اس کو یہ ذرا دیکھ لیں آپس میں۔ صحیح ہے۔